حضور کے زمانے میں بھی اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہودی تھے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہے کہ غلط بات کہہ رہے ہو، مشرکین مکہ ان سے بھی بڑے تھے۔ مشرکین مکہ بھی یقیناً بڑے سخت دشمن تھے، لیکن ان کی دشمنی اور یہود کی دشمنی میں ایک فرق ہے، وہ سامنے سے حملہ کرتے تھے، مردانگی کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے باطل معبودوں کے لیے گردنیں کٹوائیں، 70 لاشیں بڑے بڑے ان کے سرداروں کی میدان بدر کے اندر پڑی تھی۔ اس کے باوجود اگلے ہی سال پھر آ گئے چڑھائی کر کے۔ لیکن یہودی سازشی تھے، پس پردہ بیٹھ کر من ورائے جدر، وہی جو میں نے کہا جیسے پتلی کا تماشا دکھانے والا پیچھے بیٹھ کر، یہ بھی اپنی فصیلوں کے پیچھے ساری سازشیں ان کی ہیں، بار بار چڑھا کر لائے ہیں، مکے والوں کو بھڑکا کر لائے ہیں اور یہ وعدے کر کے لائے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اور جو سب سے کٹھن مرحلہ آیا ہے مدنی دور میں، وہ غزوہ احزاب کا ہے، وہ کل کا کل یہودیوں کی سازش کی وجہ سے ہوا۔ عرب کی ساری قوتوں کا متحدہ محاذ حملہ آور ہوا ہے۔ غطفان کے قبائل آ گئے، مشرق سے جو ذرا اونچا ہے، مغرب سے بھی آ گئے، جنوب سے آ گئے، ادھر نیچان ہے۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، شمال سے یہودی چڑھ کر آ گئے۔ وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ یہ بھی سیرت کا ایک نقطہ نوٹ کر کے اٹھیے، شخصی اعتبار سے، انفرادی اعتبار سے حضور پر سب سے بڑی آزمائش، سب سے بڑی سختی یوم طائف ہے، اور ایک جماعت کی حیثیت سے صحابہ کرام پر سب سے بڑی آزمائش، سب سے بڑی سختی غزوہ احزاب۔ اور ان دونوں کے بعد ہی پھر ٹیبلز ور ٹرنڈ۔ یہ طائفی کی سختی تھی جس کے بعد خصوصی حفاظت محمد الرسول اللہ کو ملی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے کی طرف کھڑکی کھلی ہے، اسی سن میں، اسی سال میں حج کے موسم میں 6 افراد ایمان لے آئے، اگلے سال 12 آ گئے، اس سے اگلے سال 72 آ گئے، بیعت عقبہ ثانیہ ہو گئی، ہجرت کے لیے دروازہ کھل گیا، فتح اور سربلندی کے راستے جو ہے کشادہ ہوتے چلے گئے۔ اسی طرح صحابہ کرام پر سخت ترین دور آیا ہے غزوہ احزاب کا۔ میں نے جو آیات آپ کو سنائی ہیں سورہ احزاب کی، کاش کہ آپ کو ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوتا۔ جب وہ تم پر اوپر سے بھی چڑھ کر آئے، نیچے سے بھی چڑھ کر آئے، جبکہ آنکھیں پتھرا گئیں اور جسے ہم کہتے ہیں دل بلیوں اچھل رہے تھے، گلوں تک پہنچ گئے تھے، اور تم میں سے کچھ لوگ وہ بھی تھے منافقین جو طرح طرح کے گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں کہ شاید اللہ نے ہم سے جھوٹ وعدے کیے تھے مدد کے۔ تظنون باللہ الظنون ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ یہ وہ وقت تھا جب کہ اہل ایمان کی پوری آزمائش ہو گئی اور وہ ہلا مارے گئے۔ البتہ نوٹ کر لیجئے کہ اس آزمائش میں کامیابی کے بعد صورتحال تبدیل ہوئی، وہ میں ذرا بعد میں بتاؤں گا۔ اس وقت نقطہ یہ نوٹ کیجئے، جب یہ آیات نازل ہوئیں، یریدون کا فاعل کون تھا؟ یہود۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اب اگلی آیت پر آئیے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی تو ہے اللہ جل وعلا تبارک و تعالی، جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، وفداہ آباؤنا وامہاتنا،
بالہدا و دین الحق، دو چیزیں دے کر. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله